اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ناظرین چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک شب قدر کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ قدر پارہ 30واں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو اس رات میں عبادت کر لے، اس رات کے لمحات کو پا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی تقریباً یہ ناظرین 63 سال سے اوپر یہ ڈیوریشن بنتی ہے، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آ جائیے، اگر ہم میں سے کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر رات شب قدر پا لے، اسے شب قدر کا ثواب دیا جائے، تو ناظرین کوئی کسی شخص سے بھی کہے تو کہے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ شب قدر تو ماہ رمضان میں آتی ہے، وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ عمل چھوٹا سا لیکن ثواب بڑا عظیم۔ ابن عساکر کی یہ روایت ہے، اور ابن عساکر کے صفحہ نمبر ناظرین جو ہے وہ 286 صفحہ نمبر ہے، جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے نا، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کہیں اور کی چھپی ہوئی ہوگی تو صفحہ نمبر چینج ہو سکتا ہے، حدیث تو ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا کہ شب قدر کو پا لیا۔ اسے کئی محدثین نے، علماء نے، سلف و صالحین نے اس روایت کو لکھا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں، الٹے سیدھے سارے کام کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ نمازوں کی یعنی فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، روزانہ رات میں یہ دعا پڑھ لیں۔ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جو حلیم ہے، حلم والا ہے، جو کریم ہے، کرم والا ہے، اللہ کی پاکی ہے، وہ 7 آسمان کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا فرماتا ہے؟ کوئی اس پر اعتراض کرے تو جس نے مخلوق بنائی ہے وہی جانے، وہی رب تعالیٰ جانے۔ جس کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو بالکل اس پر یقین رکھیں ناظرین، اور روزانہ رات کو 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ فی القتل پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فی القتل پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ منصوراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں منصورا پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 33 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 33 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، من دوسرا، قتل تیسرا، مظلومن چوتھا، فا پانچواں، قد چھٹا، جعلنا ساتواں، لی آٹھواں، ولی نواں، ہی 10واں، سلطانن 11واں، اور پھر اس کے بعد ناظرین لا 13واں، یسرف 14واں، فی 15واں، القتل 16واں، انا 17واں، کانا 18واں، منصورہ 19واں۔ کل 19 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَن قُتِلَ، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ وَمَن قُتِلَ مظلوما، یہاں پر بھی اخفا کیا جائے گا اس لیے کہ اس کے بعد فا آ رہا ہے، وہ حرف اخفا ہے۔ فا علیحدہ ہے، قد علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فقد۔ دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو یہاں پر ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، فقد نہیں، فقد۔ جعلنا، لی علیحدہ، ولی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لی ولیہ، سلطانن۔ یہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھیں تو کھڑا زبر تو اور تو الف زبر تو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ نون پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد حرف اخفا ہے، تو یہاں پر تنوین پر اخفا کیا جائے گا۔ سلطانا فلا یسرف فی القتل، فا کے نیچے زیر ہے، اسے القتل کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے فی القتل، اور یہاں رکیں گے تو فی القتل پڑھا جائے گا۔ انا علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے انہو کان منصورا۔ ناظرین یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا صاد آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے تو تب بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ انہو کان منصورا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ آیت نمبر 33 ہے، 33۔ اعراب لگاتے ہیں، ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اچھا جی، پہلا اسم ہے من، دوسرا ہے مظلومن، تیسرا ولی، چوتھا ہی ضمیر، پانچواں سلطانن، اور چھٹا القتل۔ ہو یہاں پر نمبر 4 آئے گا، اور ساتواں منصورہ، ساتواں ہے منصورہ۔ تو ناظرین یہاں پر ہم لکھتے ہیں نمبر 1 من، نمبر 2 مظلومن، نمبر 3 ولی، نمبر 4 ہی ضمیر، ہی اور ہو، اور نمبر 5 سلطانن، اور نمبر 6 القتل، اور نمبر 7 منصورہ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اس میں اسماء ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ افعال ہم لکھتے ہیں۔ پہلا فعل ہے قتیلہ، دوسرا فعل ہے جعلنا، تیسرا ہے یسرف، اور چوتھا ہے کانا۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قتیلہ، نمبر 2 جعلنا، نمبر 3 یسرف، نمبر 4 کانا۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین 4 افعال ہیں، اور حروف کی تعداد کتنی ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے واو، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے قد، چوتھا ہے لی، فا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور پانچواں ہے لا، چھٹا ہے فی، ساتواں ہے انا۔ تو کل 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فا، نمبر 3 قد، نمبر 4 لی، نمبر 4 لی، اور نمبر 5 لا، نمبر 5 لا، اور نمبر 6 فی،
نمبر 7 انا. ناظرین 7 اسما 4 افعال، 7 اور 4 کتنے ہو گئے ناظرین؟ 11 اور 7 کل ملا کر 18 کلمات ہیں. کل ملا کر 18 کلمات ہیں. تو ہم لکھ لیتے ہیں. کل ملا کر 18 کلمات ہیں. اور سب سے پہلے ناظرین ہم چلیں گے اسما کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے من ہے. من بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی یوز ہوتا ہے، بطور اسم استفہام بھی یوز ہوتا ہے. یہاں بطور اسم شرط یوز ہوا ہے، اور شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو. ٹھیک ہے. اور من کا معنی یہاں پر ہوگا جو. من کا معنی ہوگا جو. اور اس کے بعد ہے مظلومن. ظاہر ہے کہ یہ حالت نسبی میں ہے، ورنہ مظلوم مفعول کے وزن پر ہے. اور مظلوم کا معنی ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، جس پر ظلم کیا ہوا ہو اسے مظلوم کہتے ہیں. اور مظلومین اور مظلومون یہ 2 جمع آتی ہیں اس کی. اور ناظرین اس کی جو یہ مظلوم ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلاں بڑا مظلوم ہے، جس پر بھی ظلم ہوتا ہے ہم اسے مظلوم کہتے ہیں، اور جس پر جو ظلم کرنے والا ہے اسے ظالم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ولی. ولی کا معنی کیا ہے ناظرین؟ ولی کا معنی ولی بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی وارث بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، قریب رہنے والا بھی ہوتا ہے. یہاں ولی جو ہے وارث کے معنی میں ہے. اولیاء اس کی جمع ہے. تو ولی بمعنی اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے والا، اس کو بھی ہم ولی کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اولیاء اس کی بھی جمع آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ. تو ولی اور اولیاء یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہو ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس سلطانن. یہاں پر حالت نصب میں ہے. ویسے سلطان جو ہے کہتے ہیں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، قوی دلیل کو بھی کہتے ہیں، غلبے کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر سلطان غلبے کے معنی میں ہے. بادشاہ کو بھی سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پورے ملک میں غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے سلطان کہتے ہیں. سلاطین اس کی جمع ہے. سلطان اور سلاطین یہ دونوں کی دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے قتل. قتل کا معنی قتل ہی ہے، مارنا ہے، مار ڈالنا ہے. یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے منصور. منصوراً حالت نصب میں ہے. اور ویسے منصور مفعول کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے جس کی مدد کی گئی ہو، مدد کیا ہوا. جس کی مدد کی گئی ہو یا جس کی مدد کی ہوئی ہو یا مدد کیا ہوا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر نام بھی رکھا جاتا ہے تو اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قتلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، قتلہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. ناظرین معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم ہو. قتلہ معروف ہے، اس نے قتل کیا. قتلہ قتل کیا گیا، تو یہ مجہول ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو. اس کا معنی ہے قتلہ قتل کیا گیا. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے فعل ہے جعلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے بنایا یا ہم نے کیا. یسرف اصل میں تھا یسرفو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے، اس کا جو معنی ہوگا وہ حد سے بڑھتا ہے یا وہ حد سے بڑھے گا. اور یہاں پر ناظرین یسرف اس لیے ہے فا ساکن، اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے کہ جزا کے لیجئے، تو اسی لیے یہاں پر فا پر سکون ہے. اصل میں تھا یہ یسرفو، تو جواب شرط یا جزا ہونے کی وجہ سے اس کو فا کو ساکن کیا گیا. تو لا یسرف کا معنی کیا ہوگا کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے، وہ حد سے آگے نہ بڑھے. اس کے اسرف یسرف اسراف جو ناظرین اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اسراف کا معنی ہے بے جا خرچ کرنا.
کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یاد رکھیں فعل ناقص اس لیے ہم نے کہا یہ فعل ناقص ہے کہ فعل تو ہوتا ہے لیکن فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قد اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق یا بے شک، اور یہ فعل ماضی پر اگر جو ہے وہ داخل ہو تو فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے واسطے، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں یا نہ۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انا اور انا کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آتا ہے اور انا کلام کے آغاز میں آتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین 7 اسماء، 4 افعال، 7 حروف، تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 18 کلمات ہیں۔ 18 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مظلوم، نمبر 2 ولی اور اولیاء، نمبر 3 سلطان اور سلاطین، نمبر 4 قتل، نمبر 5 یسرفو میں اسراف۔ آئیے حضور ناظرین، آئیے اب حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم نون زبر من، قاف پیش کو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیلا، وما قتیلا، میم ظا زبر مز، لام واو پیش لو، میم دو زبر من، مظلومن، فا زبر فا، قاف دال زبر قد، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون الف زبر نا، جعلنا، فقد جعلنا، لام زلی، واو زبر وا، لام یا زلی، یا زیری، ہا کھڑی زیر ہی، لی والی یہ ہی، سین لام پیش سل، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، نون دو زبر نن، سلطانن، فا زبر فا، لام الف زبر لا، یا سین پیش یس، را فا، فا زیر رف، فلا یسرف، فا لام زیر فل، قاف تا زبر قتل، لام زیر لی، فی القتل، یہاں رکیں گے تو فی القتل پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم نون زبر من، صاد واو پیش سو، را دو زبر ون، منصورن، یہاں وقف پڑھیں گے تو منصورہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور من، وہ جو، قتلا قتل کیا گیا، مظلومن ناحق،
فا تو قد بے شک جعلنا ہم نے کر دیا لی واسطے ولی، اس سے مراد وارث ہی اس کے، یہ ہی ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے یا مظلوم کی طرف لوٹ رہی ہے، سلطاناً غلبہ، فا پس لا یسرف وہ حد سے آگے نہ بڑھے، فی میں القتل قتل میں، انا تحقیق وہ کانا ہے منصورہ مدد کیا ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور جو شخص مظلوماً قتل کیا گیا ہم نے اس کے وارث کو قوت دی ہے، بس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے خاص طور پر ناظرین آیت نمبر جو ہے وہ 24 کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو یعنی جو رحم دلی کا بازو ہے اسے جھکائے رکھیں، اور ان کے لیے یہ دعا کریں کہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت اور نافرمانی کے نتائج اور ثمرات میں عرض کر رہا تھا، تو جس طرح ہم نے کہا کہ ایک حدیث پاک میں نے عرض کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میرے باپ نے میرا مال چھین لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم خود اور تمہارا باپ جو ہے وہ تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، بس تم ان کے اموال سے کھاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی جنت اور دوزخ ہیں، یعنی خدمت کی تو جنت ملے گی، اور خدمت نہ کی، نافرمانیاں کی تو دوزخ ملے گی۔ اور ناظرین و سامعین، یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک کا اطاعت گزار ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جو شخص شام کے وقت اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، تو صبح کے وقت اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک کا نافرمان ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ شخص نے کہا کہ خواہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جو ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو جو والدین کی طرف دیکھے اولاد میں سے کوئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، چاہے وہ کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، تو فرمایا کہ ہاں جتنی بار دیکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ماں باپ کی نافرمانی کے سوا اللہ ہر گناہ میں سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو زندگی میں موت سے پہلے بھی اس کو مل جائے گی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ تو ناظرین ان کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے میں ناظرین و سامعین پھر بدبختی ہے۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان جو ہے وہ ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے جو نیک اعمال اللہ کے لیے کی ہوں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، شاید اللہ غار کا منہ کھول دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی اور بیوی کو پلاتا، گھر والوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس آیا، وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا، اور ان کے دودھ دینے سے
پہلے بچی کو دودھ دینا پسند نہیں کیا، بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنی کشادگی فرما کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ ناظرین یہ بات بھی یاد رہے کہ والدین کی خدمت ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ خدمت کرتے ہوں اور جب تنہائی میں ہو تو ان سے بدتمیزی، تو یہ بھی خدمت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خدمت کرنا، دل میں عزت نہ ہو تو یہ بھی خدمت میں نہیں آئے گا۔ خدمت میں یہ آئے گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ کے محسن ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کریں، ان کے اطاعت گزار بنیں، اور اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں کوئی کمی آپ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرمانبردار بنائے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 پر۔ فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تمہارا رب بخوبی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اب ناظرین اوابین کے معنی، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو سابقہ آیت میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اور تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں یہ اللہ پر مخفی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے علوم میں تو سہو اور نسیان آ جاتا ہے اور نہ ہی اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو سب علم ہے کہ تم ان احکامات پر اخلاص سے عمل کر رہے ہو یا نہیں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی فساد نہیں ہے اور تم صحیح نیت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہو اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں اوابین کا لفظ ہے اور یہ لفظ اوب سے بنا ہے، حمزہ واو با۔ اب اس پر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی چاندنی والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب میں محمد علی عرض کر رہا ہوں شہر کراچی سے۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. جی علی صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور قرات کا بھی ماشاءاللہ آپ کو شوق ہے. بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ الدین بات. جی میری بہن سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ضرور دیکھا کریں اس پروگرام کو. اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. ہمارا انسٹاگرام، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہیں اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں